پیارے ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کس شہید کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند ہونے کے بعد بھی اسلام کا پیغام دے رہا تھا؟ کسی غیر مسلم راہب نے ایک رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے حجرے میں رکھا اور صبح ایمان لے آیا۔ کیا واقعی پرندے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کرتے تھے؟ کیا جانور امام کے قافلے کو سلام کرتے تھے؟ یزید کے دربار میں ستونوں سے خون کیوں بہنے لگا؟ آسمان سرخ کیوں ہو گیا؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے نیزے پر بلند ہو کر یہ آواز آئی تھی، انا حسین بن علی؟ کیا آپ جانتے ہیں سر حسین کو بوسہ دینے والی بچی کو آسمان سے کون سی آواز سنائی دی؟ کیا کوئی مسلمان آج بھی ان کرامات کو سن کر ایمان کی تجدید نہیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دل کو چیر دینے والا وہ لمحہ تصور میں لائیں جب کربلا کے تپتے میدان میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ظلم و ستم کی وہ گھڑیاں تاریخ کے اوراق پر سیاہی بن کر رہ گئیں جب ظالموں نے اس پاکیزہ ہستی کے سر کو بدن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا۔ یزیدی ظلم نے سر حسین کو تخت دمشق تک پہنچانے کا جو ارادہ کیا وہ محض سیاسی نہ تھا، بلکہ یہ مظلومیت کے خلاف ایک آخری تیر تھا، مگر وہ نہ جان سکے کہ حسین کے سر مبارک کی روانگی ایک زہری شکست نہیں بلکہ اسلام کی فتح کی طرف ایک اور قدم تھا۔ امام کا کٹا ہوا سر بھی حق کی گواہی دے رہا تھا۔ آج ہم انہی لمحات پر نظر ڈالیں گے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو شام لے جایا گیا اور راستے میں جو عجائبات، کرامات اور عبرتناک واقعات رونما ہوئے وہ ہماری آنکھیں نم کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ سر حسین کا سفر اور پہلا کراماتی منظر دیکھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند کر کے کوفہ اور پھر شام روانہ کیا گیا۔ اس سفر کے دوران کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے مقام کو ظاہر فرمایا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الخواص میں نقل فرماتی ہیں کہ جب سر حسین ایک نیزے پر بلند کر کے قافلے کے ساتھ روانہ تھا تو ایک راہب نے یہ منظر دیکھا۔ اس راہب کا تعلق نصرانیت سے تھا، وہ دیر یعنی اہل خانہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے جب سر حسین کو بلند دیکھا تو روشنیوں کے ایک حالہ اس سر مبارک کے گرد محسوس کیا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو بتایا گیا یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ راہب نے کہا یہ وہی حسین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں؟ تو قافلے والوں نے اس بات میں جواب دیا۔ راہب نے کہا مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے 1000 دینار دیتا ہوں۔ چنانچہ اسے رات کے لیے سر مبارک دے دیا گیا۔ راہب نے سر حسین کو لے کر اپنے کمرے میں رکھا، رات بھر عبادت کرتا رہا اور صبح جب قافلے والوں کو سر واپس کیا تو خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ تذکرۃ الخواص ابن جوزی۔ نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک عظیم الشان کرامت جو تاریخ نے محفوظ کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تلاوت قرآن فرما رہا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں بیان فرماتے ہیں کہ جب سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے پر بلند کر کے شہر میں داخل کیا گیا تو لوگوں نے سنا کہ ان کے لبوں سے سورۃ کہف کی یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورۃ کہف آیت نمبر 9۔ یہ آیت مبارک جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو بلند کر رہی کہ اگر اصحاب کہف کی نیند کرامت تھی تو حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا ہوا بھی کرامت ہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ خفاجی اور دیگر مفسرین و محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 207
البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 199۔ عیسائی عورت کا اسلام قبول کرنا۔ جب قافلہ اہل بیت کو ایک منزل پر روک دیا گیا تو وہاں ایک عیسائی عورت پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرہ نیزے پر بلند ہے، قیدی خواتین سر جھکائے بیٹھی ہیں، تو اس کا دل لرز گیا۔ اس نے جو قریب جا کر سوال کیا، یہ کس کا سر ہے؟ جواب ملا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اس پر وہ عورت بے اختیار چیخی، اللہ اکبر، یہ وہی حسین ہے جن کے نانا محمد کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ عورت نے وہیں کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ شام کے دربار میں در و دیوار کا لرز جانا۔ جب سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو روایت میں آتا ہے کہ دربار کے ستونوں سے خون ٹپکنے لگا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں کہ یزید جیسے ہی اپنے تخت پر بیٹھا، سر حسین اس کے سامنے لایا گیا تو قصر دمشق کے ستونوں سے خون کے قطرے گرنے لگے اور آسمان سرخ ہو گیا۔ اس واقعے نے وہاں کے لوگوں کو لرزا دیا۔ الصواعق المحرقہ صفحہ 118۔ بچی کا بوسہ اور آسمانی آواز۔ قافلہ جب ایک منزل پر پہنچا تو وہاں ایک چھوٹی بچی نے قریب آ کر سر حسین کو دیکھا اور اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اتنے میں آسمان سے ایک آواز آئی، اے نبی کی نواسی، تم نے جس چہرے کو بوسہ دیا ہے وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر شفاعت کرے گا۔ یہ روایت نور الابصار اور روضۃ الشہداء میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ جانوروں کا تعظیمی انداز دیکھیں۔ قافلے کے گزرنے والے ہر مقام پر عجیب منظر یہ ہوتا کہ جانور تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی تعظیم میں گردنیں جھکا لیتے۔ اونٹ، گھوڑتے، کتے، بکریاں سب کے سب عجیب کیفیت میں آ جاتے۔ بعض نے کہا کہ پرندے سر حسین پر سایہ کر لیتے اور بعض نے کہا کہ اونٹ خود راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ سر مبارک کا مبارک کلام کرنا۔ آنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک اور مقام پر جب سر مبارک کو بلند کر کے چلایا جا رہا تھا تو ایک شخص نے مذاق اڑایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، آنا حسین بن علی ابن فاطمہ بنت رسول سو یسکینی جدی من حوض الکوثر، یعنی میں حسین بن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میرا نانا مجھے حوض کوثر سے سیراب کرائے گا۔ عذاب کا منظر، بد دعا کا اثر دیکھیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کرتے وہ فوراً عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے۔ ایک شخص نے سر مبارک پر چوٹ ماری تو اسی وقت اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ ایک اور شخص نے سر مبارک کے لبوں پر چھڑی ماری تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ پاگل ہو کر مر گیا۔ بیت المقدس میں پہنچنے کی روایت۔ روضۃ الشہداء کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک رات بیت المقدس میں ایک پتھر کے نیچے رکھا گیا۔ جب وہ پتھر اٹھایا گیا تو اس پر خون کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں کے راہبوں نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ راہب کا خواب اور سر حسین کا پیغام۔ ایک راہب نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرما رہے ہیں، ہم مظلوم شہید ہوئے، ہمارے پیغام کو پلاؤ۔ راہب صبح اٹھا، سب کچھ چھوڑ کر قافلے سے جا ملا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے یہ بھی گواہی دی کہ میں نے سر حسین کے گرد فرشتوں کو دیکھا جو تسبیح کر رہے تھے۔ سر مبارک کا قبر انور تک پہنچنا۔ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر روایات کے مطابق بعد ازاں اسے واپس کربلا لا کر بدن عطر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق سے واپسی پر امام حسین کے سر مبارک کو لے جا کر مدینہ یا کربلا میں دفن کیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ کرامات تھیں جو امام پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر مبارک سے صادر ہوئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کا مقام ظاہری شکست نہیں بلکہ دائمی کامیابی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ان کے سر انور نے جو نور پھیلایا
वो रहती दुनिया तक यादगार बन गया। हमें चाहिए कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस पैगाम को दिल से कबूल करें कि दीन के लिए जान, माल, औलाद सब कुर्बान हो सकती हैं, मगर दीन की सरबुलंदी कभी नीचे नहीं आनी चाहिए। नाजरीन किराम, अगर आपको ये ईमान अफरोज, इबरत अंगेज और तारीखी हक़ैक़ से भरपूर वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक मजीद ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचे और हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखें बल्कि अपनी जिंदगियों का हिस्सा भी बनाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।